پاک بھارت جنگ کے دوران فضاؤں میں تو پاکستان کی حکمرانی آپ نے دیکھی، لیکن آج آپ کو سمندروں میں پاکستان کی حکمرانی کی داستان سناتے ہیں۔ آج آپ کو پاکستان کی ان تباہ کن آبدوزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے دشمن کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جی عامر بھائی، پاکستان کے پاس ایسی کون کون سی آبدوزیں ہیں جس سے دشمن خوف میں مبتلا ہے؟ دیکھیں، پن ڈبی کہتے ہیں اس کو انڈین زبان میں، اور کافی کھپ ڈالی ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ بھارت ایٹمی ایندھن سے چلنے والی آبدوزیں رکھنے کے باوجود پاکستان کا سمندروں میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی امیزنگ سی بات تھی میرے لیے، اس لیے کہ پاکستان کے پاس جو آبدوزیں ہیں وہ ایٹمی قوت سے نہیں چلتی ہیں، اس لیے ان آبدوزوں کو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید بھارت جو ہے اس کی بالادستی ہے، لیکن بھارتی میڈیا نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ نہیں، آپ کی آبدوزیں جو ہیں ہم سے بہتر ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری آبدوزوں کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں سے آپ کروز میزائل فائر کر سکتے ہیں، ایٹمی کروز میزائل بابر 3۔ یہ وہ میزائل ہے جو اس وقت بھارت کے لیے ایک خوف کی علامت بنا ہوا ہے۔ پاکستان کے پاس آپ کو پتہ ہے 90s میں جو ہے خالد کلاس آبدوزیں آئیں، لیکن اس کے بعد پاکستان نے اس ٹیکنالوجی کے اندر بھی زیادہ جو ہے وہ انہانس کیا، اس کو بڑھایا، اس کو آگے لے کر چلے، اور ٹیکنالوجی میں جو جدیدیت آتی جاتی تھی وہ اس میں شامل کرتے جاتے تھے۔ لیکن اس سے بھی ہٹ کر ایک اور بات بھی ہے جس پر شاید بھارتی میڈیا کا وویلا ٹھیک ہے۔ بھارت کے پاس جو ایٹمی آبدوزیں ہیں وہ رشین پرانی ٹیکنالوجی کی آبدوزیں ہیں، جن سے میزائل فائر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایٹمی میزائل کی بات کر رہا ہوں، گو کہنے کو وہ ایٹمی آبدوزیں ہیں، لیکن وہ ایندھن ان کا ایٹمی ہے، زیادہ دیر وہ سمندر میں رہ سکتی ہیں، مہینوں سفر کر سکتی ہیں سمندر کے اندر، لیکن وہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے جو پاکستانی آبدوز میں۔ پاکستان نے جو جدیدیت پیدا کی اس میں یہ ہے کہ اس وقت وہ آبدوزیں جو کہ صرف 2 سے 4 دن 5 دن جو ہے وہ رہ سکتی تھی سمندر کے اندر، آج ان کی کیپیسٹی 2 سے 4 ہفتے ہو گئی ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، سمندر کے اندر اتنے دن اور اتنے ٹائم کے لیے رہنا جو ہے، اور اس میں آپ کے اوپر اگر ایٹمی میزائل ہو آپ کے پاس، تو آپ دنیا کے کسی ملک کے لیے بھی تھریٹ بن سکتے ہیں، دنیا کے کسی آبی گزرگاہ کے لیے ایک بڑا تھریٹ بن سکتے ہیں۔ اور ڈیزل الیکٹرک انجنز کی وجہ سے آپ کو بار بار وہ 48 گھنٹے کے بعد یا 24 گھنٹے کے بعد سطح سمندر پر مچھلی کی طرح سانس لینے اور آکسیجن لینے کے لیے آنا بھی نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ خفیہ طریقے سے سرو کرنے والی، یعنی 600 سے 500 میٹر کی گہرائی تک جو ہے چلنے والی یہ آبدوزیں خاموش قاتل کا کام کرتی ہیں اور یہ لے جاتی ہیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید ہمارے سننے والوں میں، دیکھنے والوں میں یہ بات ہوگی کہ کیا اس سے بہتر بھی کوئی کب بات ہے، تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان خطے میں وہ ملک بننے جا رہا ہے جو اپنی آبدوز ٹیکنالوجی بنا رہا ہے۔ پاکستان نے چین سے انگور کلاس کی 4 آبدوزیں حاصل کی تھیں جو اس وقت بھی ہمارے پاس ہیں، اور ان میں وہ اپنے سرو کر رہی ہیں، لیکن ہم نے جو چین سے معاہدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ چین ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا۔ تو اس وقت کراچی نیول شپ یارڈ جو کہ ہماری نیوی کے پاس ہے، اور ہمارے جو ایڈمرل ہیں نوید اشرف صاحب، وہ بہت محنت کر رہے ہیں اس کام کے اوپر۔ 4 انگور کلاس آبدوزیں ہم پاکستان میں بنانے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے JF-17 تھنڈر تھا، اور JF-17 تھنڈر کی ٹیکنالوجی ایک مرتبہ ہمارے پاس آئی، تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ ایک ایسے جہاز کو جو کہ شاید 2nd جنریشن کا جہاز کہلاتا تھا، آج وہ 5th جنریشن تک فلائی کر رہا ہے، اور دنیا اس کی موطرف ہے، انگلینڈ میں ہونے والا شو اس کا موطرف ہے۔ یہی انگور کلاس کی ان آبدوزوں کے ساتھ ہوگا۔ ان کے 4 مزید آبدوزیں آنے سے، 4 تو آ گئی، 4 مزید بننے سے پاکستان میں آبدوزوں کی تعداد 11 ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بھارت جو ہے وہ زیادہ بڑا ملک ہے، زیادہ اس کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، لیکن اس کے پاس نہ ٹیکنالوجی زیادہ ہے، نہ اس کے پاس آبدوزیں زیادہ ہیں۔ بھارت جس کوسٹل لائن کو کور کرتا ہے وہ بہت بڑی ہے، پاکستان کی جو کوسٹل لائن ہے وہ چھوٹی ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ان کے تعداد میں اضافہ کیا جائے، ہمیں ضرورت تھی اس کے ٹیکنالوجی کو بڑھایا جائے، اس میں ایسے میزائلز کو نصب کیا جائے جو ہمیشہ دفاعی نقطہ نگاہ سے تھریٹ رہیں دوسرے ملک کے لیے۔ جو ہم نے
بابر 3 کروز میزائل جو کہ ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کے قابل ہے اس کو انسٹال کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا کوئی طیارہ بردار جہاز یا بھارت کی کسی بندرگاہ سے پاکستان میں کوئی شرارت کی جا سکتی ہے؟ وہ گو کہ وہ میجر پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، گروواریہ شاید، میرے گورواری، ہاں، وہ کہا کرتا تھا کہ کراچی کو تباہ کر دیا، بندرگاہ اڑا دی، یہ کر دیا، وہ کر دی، پتہ وہ نہیں تو کیا۔ یہ بھی کہتا رہا کہ لاہور کی بندرگاہ اڑا دی۔ اچھا، ویسے لاہور میں کسی زمانے میں بندرگاہ تھی، اس میں کبھی بات کریں گے۔ راوی جب پورے اپنے آب و تاب سے بہتا تھا اس وقت یہاں سے جو چھوٹے بحری جہاز ہیں جو دریاؤں میں چلنے والے ہوتے ہیں وہ چلا کرتے تھے، بندرگاہ تو تھی۔ اور گروواریہ شاید ابھی تک وہ قرون وسطیٰ میں، تو یہی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی تک قرون وسطیٰ میں بیٹھے ہیں۔ اگر وہاں سے بھارت سے کوئی کوسٹل لائن کے اندر کچھ مداخلت کی جاتی ہے تو بھارت کو اس کے اندر گھس کر جواب دیا جائے گا، اور جواب جو ہے سادہ روایتی ہتھیاروں سے نہیں دیا جائے گا، بابر کروز 3 میزائل کے ساتھ جواب دیا جائے گا جو کہ ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کے قابل ہے۔ یہ بڑی پیش رفت ہے۔ دنیا میں کتنے ممالک ہیں؟ آپ کو گنتی میں 4 5 6 7 ممالک نظر آئیں گے جن کے پاس ایسی آبدوزیں موجود ہیں جو کہ ایٹمی وار ہیڈ کو فائر کر سکتی ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اور پاکستان وہ آبدوزیں نہ صرف رکھتا ہے، اس نے اپنی 90s میں آنے والی خالد کلاس کی آبدوزیں جو ہیں اگسٹا وغیرہ ان کو بھی اس قابل کر لیا ہے، اپگریڈ کر لیا اور اب ہماری ہنگور کلاس کی جو بن رہی ہیں، جو کہ 4 تو ہمارے پاس آ گئیں چین سے بن کر، لیکن ٹیکنالوجی کیونکہ ٹرانسفر ہو گئی اب ہم اس کو بنا رہے ہیں، اور اب اس میں ہم کیا اس نئی ٹیکنالوجی پیش میں ہم مزید چیزیں شامل دیکھیں، کریں اس میں جو مزید چیزیں ہم شامل کریں گے وہ آپ کو کچھ آنے والے دنوں میں شاید پتہ بھی چلے، کچھ آپ کو پریس ریلیزز بھی آ جائیں کہ یہ ان کو سیٹلائٹ آپریٹڈ کیا جائے گا، یہ سمندر کے اندر سے بھی سیٹلائٹ گائیڈڈ ہوں گی، یعنی اور فضاؤں میں تو سیٹلائٹ گائیڈڈ جہاز صحیح کہہ رہے ہیں ہیں، آپ۔ لیکن اب سمندروں آپ میں کا بھی سمندروں میں سیٹلائٹ گائیڈڈ جو ہیں یہ ہوں گی۔ آبدوزیں چلیں گی، اور یہ آبدوزیں اب بھارت کے کسی ساحلی شہر کو جو ہیں کسی بھی وقت نشانہ بنانا، چاہے وہ آپ کے بالکل ساؤتھ میں جو بھارت کی کوسٹل لائن ہے وہاں پر موجود ہو، تو یہ بابر کروز میزائل وہاں پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ ان آبدوزوں کے آنے سے پاکستان کی بحیرہ عرب میں جو ڈومیننس ہے، جو اس کی برتری ہے، وہ ثابت ہو گئی ہے۔ اب بھارت کا کوئی طیارہ بردار جہاز، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ساری دنیا یہ کہتی ہے پاکستان کیوں نہیں بناتا طیارہ بردار جہاز، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب دنیا اس سے آگے نکل گئی ہے، طیارہ بردار اس جہاز کا کیا فائدہ؟ 65 میں بھی ان کے پاس تھا، نکلا نہیں تھا، ابھی جنگ مئی میں بھی ان کے پاس تھا، نکلا نہیں ہے۔ تو پاکستان میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں جنگوں کو، وہ شاید میری بات سے اتفاق کریں کہ پاکستان کو اتنا بڑا سفید ہاتھی پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل روایتی ہتھیاروں کے بجائے میزائل کی دور جو ہے وہ زیادہ ہے، جس کے پاس زیادہ اچھا میزائل ہے، جو کہ اب امریکن تھنک ٹینک نے بھی ایک رپورٹ جاری کر دی کہ پورے خطے میں جو ممالک ہیں ماں سوائے 2 سپر پاورز کو نکال کر، چین اور رشیا کو نکال کر، باقی تمام ممالک میں بھارت اور بنگلہ دیش اور نیپال اور افغانستان، سارے جو خطے کے ممالک ہیں، ایون آپ کا مڈل ایسٹ بھی، سب سے بہترین میزائل ٹیکنالوجی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان کی آبدوزیں جو ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کے لیے ہیں۔ بحیرہ عرب کا میں نے جان بوجھ کر نام دیا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ عدیل بھائی جو ہیں کہ دل میں بات لگے گی۔ دنیا میں جس مرضی آپ کوسٹل لائن پر چاہیں گے آپ پہنچ کر وہاں پر آپ ناکہ بندی کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ بحری جو جہاز ہیں یا جنگی جہاز ہیں ان کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ زبردست اچیومنٹ ہے کہ پاکستان جو کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کا اپنا جہاز ہوا میں اڑے گا، اس کی اپنی آبدوز زیر سمندر جو ہے سفر کیا کرے گی اور لوگوں کے لیے تھریٹن ہوا کرے گی، وہ بن رہی ہیں۔ JF-17 تھنڈر آپ کے سامنے ہے، اور بہت کم دنوں کے اندر اندر آپ کو یہ خوشخبری ملے گی کہ پاکستان میں بننے والی پہلی آبدوز جو ہے بحیرہ عرب میں اتار دی گئی، اور اس سے آپ بابر 3 ایٹمی کروز میزائل کو فائر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے بتائیں، بھارت فضائی رستے سے تو اب کبھی نہیں آئے گا، زمینی رستے پہ، سمندری رستے سے بھی نہیں آئے گا، رہ گیا زمینی رستہ تو فیلڈ مارشل صاحب موجود ہیں، ہمیں بالکل موجود ہیں، لیکن ایک رستہ ابھی بھی اس کے لیے کھلا ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں چور رستہ۔ چور کے لیے چور رستہ کھلا ہے، اور وہ فتنہ الہندوستان کے ذریعے پاکستان کی جڑیں کمزور کرنا چاہتا ہے، جس میں اس کو 100% نہیں 200% ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔
اور پاکستان کے عوام ہی اس فتنہ ہندوستان کے لیے کافی ہے، لیکن ہماری آبدوزیں زیر سمندر اور ہمارے جہاز جو ہیں فضا میں اپنی دھاک بٹھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ پاکستان بحریہ کی آبدوزوں کی داستان آپ کو سنائی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔